بھائیوں، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی لازوال نعمت ہے۔ جہاں بھی عاشقان رسول کا ذکر خیر ہو، وہاں عاشقوں کے امام سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی ضرور ہوتا ہے۔ یہ وہ عاشق رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل کے رسول بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں سینکڑوں مقامات پر ہر شب جمعہ کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ربیع الغوث 1429 سنہ ہجری کی 25ویں شب کو ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیان میں عاشقوں کے امام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے تابناک پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، اور خود سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس امتی سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ آپ بھی امیر اہل سنت کہ اس سنتوں بھرے بیان کو اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ترقی محسوس فرمائیں گے۔ اس بیان کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر بروز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے روز اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں حاضر ہوں۔ سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے اور انشاءاللہ عز و جل اسی اتوار کو یعنی 4 مئی 2008 کو جامع مسجد غوثیہ لندن میں سنتوں بھرا اجتماع ہے،
تو اس وقت جو میں بیان فیضان مدینہ باب المدینہ میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ اس نیت کے یہ نیت بھی شامل کی ہوئی ہے کہ اس بیان کی VCD انشاءاللہ عز و جل اتوار کو لندن میں ہونے والے سنت و مرے عظیم الشان اجتماع میں بھی دکھائی جائے گی۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور ضمناً یہاں پر باب المدینہ میں آپ سن رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک میں یہ بیان اس وقت سنا جا رہا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ آج 1429 سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی 25ویں شب ہے، الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گردآلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق نہ پوچھے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اور اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب فوت ہو جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ویسے قرنی کون؟ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، مگر آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ عز و جل ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، مگر ویسے قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی شفاعت کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ یہ حدیث پاک حلیت الاولیاء میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔
مزید لکھا ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی شان آپ نے ملادہ فرمائی۔ یہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقید حیات تھے، جوان تھے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف بظاہر نہ ہوئے تھے، اس لیے صحابیت کا رتبہ انہیں حاصل نہ ہوا۔ یہ خیر التابعین کہے جاتے ہیں کہ تابعین میں بہترین۔ اور زیارت نہ کر سکنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کی ماں ضعیفہ تھی، مومنہ تھی، اور یہ ان کی خدمت میں رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، ان کو کما کے کھلاتے تھے۔ کمانے کا انداز یہ تھا کہ یہ اونٹ چراتے تھے اور اس سے 4 درہم ماہانہ ان کو ملتے تھے، اسی سے ان کے گزارے ہوتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے ایک بار امی سے اجازت مانگی کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، تو امی نے فرمایا کہ جاؤ مسجد میں مل کر آ جاؤ۔ تو انہوں نے طویل سفر اختیار کیا، یمن شریف میں ہوتے تھے آپ، یمن شریف سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور مسجد نبوی شریف حاضر ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے میں، اپنے مبارک مکان میں تشریف لے گئے تھے۔ تو اب انہوں نے غور فرمایا کہ امی نے فرمایا کہ مسجد میں مل کر آ جانا، اور یہ تو گھر چلے گئے۔ تو یہ ماں کی بات کا مان رکھتے ہوئے یہ واپس پلٹ پڑے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر یہ یمن واپس آ گئے۔ یہ ایسے تھے۔ امیر مینائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے، محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، محبوب کو بے دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں، اس شوق میں کیا رنگ ویسے قرنی ہے، اس شوق میں کیا رنگ ویسے قرنی ہے۔ یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ جو زائرین مدینہ لاکھوں کی تعداد میں آتے جاتے رہتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر پاتے، روضہ انور کی زیارت کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاتے، تو ان عشاق کی شان بیان کرتے ہوئے امیر مینائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے ان عشاق میں بھی حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے عشق کی جھلک ہے کہ جس طرح اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف حاضر ہونے کے باوجود زیارت کیے بغیر لوٹ گئے،
اسی طرح یہ عشاق بھی گویا جاتے ہیں اور پھر بغیر زیارت کے وطن پلٹ جاتے ہیں. حلقے میں رسولوں کے وہ ماہ مدنی ہے، کیا چاند کی تنویر ستاروں میں چھنی ہے. کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ. آرام ذرا لے لو یہاں اچھا گھنی ہے، آرام ذرا لے لو یہاں اچھا گھنی ہے. محبوب کو محبوب کو دیکھے ہوئے لوٹ رہے ہیں. عشاق میں کیا رنگ ویسے قرنی ہے، عشاق میں کیا صلو علی الحبیب. تو سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی کتنی عظیم شان ہے کہ ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا ان کی سیرت پر بیان فرمایا، ان کے فضائل بیان کیے. اور جن کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضائل بیان فرمائے اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور فضائل بھی کیسے، آپ اس پر غور فرمائیں اور اپنا محاسبہ ہم لیں کہ کیا ہم میں سے کسی کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک آدھ فضیلت پائی جاتی ہے. اور یہ فضیلت حضرت سیدنا یہ سارے فضائل اویس قرنی میں موجود تھے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں. تو اور یہ فضائل عام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں ان میں یہ فضائل پائے جاتے ہیں. تو بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص. اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ کیا ہم مخلص ہیں؟ کیا ہمارا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارے عمل میں اخلاص ہوتا ہے یا دکھاوا بھی ہوتا ہے؟ واہ واہ کی خواہش بھی ہوتی ہے، نمود و نمائش کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، ریاکاریاں بھی اپنی تباہ کاریاں برپا کر رہی ہوتی ہیں. اپنے ضمیر پر ہم غور کریں، اپنے اندر غور کریں، اپنے نفس پر غور کریں. دوسری ان کی ایک پہچان پرہیزگار ہوتے ہیں. کیا ہم پرہیزگار ہیں؟ اور گمنام ہوتے ہیں. کیا ہم گمنام ہیں؟ اگرچہ ہم میں سے جو گمنام ہیں تو انہیں مشہوری کی خواہش ہے یا نہیں؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی کی شہرت کا سامان کر دے تو اس کی شان اور ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا اویس قرنی گمنام تھے
لیکن ان کی شہرت یہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد ان کا ذکر خیر کرنے میں بیٹھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشہور کیا، جبھی تو حدیثوں میں ان کا تذکرہ آیا. بزرگوں نے ان کے اذکار خیر فرمائے، اور میں بھی یہ نیت کر کے بیٹھا، میں نیک بندے کا ذکر کروں گا کہ منقول ہے کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. الحمدللہ. تو یہ کیسے گمنام ہے کہ بڑے بڑے مشہور لوگ مر گئے، زمین ان کو کھا گئی، آج ان کا نام و نشان نہیں. بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، کوئی ان کا ذکر نہیں کرتا. لیکن یہ کیسے گمنام بندے کہ آج تک ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. اور حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ اہل زمین ان کو نہیں جانتے، دنیا والوں میں گمنام ہے، آسمانوں میں ان کے چرچے. تو یہ اپنے طور پر گمنام ہے، مگر اللہ نے ان کو شہرت دی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مشہور کیا، جبھی تو ہم تک یہ ان کا ذکر خیر پہنچا ان مانوں کر. تو اللہ کی شان. تو ہم بھی کیا گمنام ہیں، یا ہم ایسے گمنام ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے مشہور کرے تو کرے، ہم نے اپنے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی شہرت کی. نہ اگر مووی بھی بن رہی ہوگی ساری پبلک کی تو جی چاہے گا ذرا اپنا بال ٹھیک کر لو، امامہ ٹھیک کر لو، چادر درست لپیٹ لو اور کیمرے کے سامنے آ جاؤ تو ذرا اپنی تصویر بھی دنیا میں دیکھی جائے گی. کہ یہ گمنامی تو نہیں ہوئی، شہرت کی از خود کوشش ہوئی. بڑا جی چاہتا ہے کہ مائک لگا ہو اور جب پبلک زیادہ ہو تو بولنے کو بہت دل کرتا ہے، ایکو ساؤنڈ ہو، محفل گرم ہو، نوٹوں کی برسات ہو، ہر ایک کو جی چاہتا ہے کہ بس 2 شعر میں بھی نعت کے پڑھ دوں، تبرک کے لیے 2 شعر پڑھ دوں. اپنے دل سے پوچھ تبرک کے لیے پڑھ رہا ہے یا نوٹ کے لیے پڑھ رہا ہے یا واہ واہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا شہرت کے لیے پڑھ رہا ہے. میری آواز فلاں نعت خوان جیسی ہو جائے، وہ جو خوشیلان نعت خوان ہے اس جیسی ہو جائے. اپنے دل سے پوچھ کہ کیا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، واہ واہ چاہتا ہے، حب جاہ کا مریض تو نہیں، کیا ضرورت پڑی کہ میں اس جیسا ہو جاؤں. یوں تمنا دل میں کیوں خواہش نہیں کرتی کہ میں غوث پاک کے حقیقی غلام جیسا ہو جاؤں، میں کسی عاشق رسول کے قدموں کی دھول ہو جاؤں، کسی ولی کامل کے سینے کا بال ہو جاؤں. آخر یہ تمنا ہمارے دلوں میں انگڑائی کیوں نہیں لیتی؟ یہ جی کیوں چاہتا ہے کہ میری آواز بہت اچھی ہو جائے اور میں فلاں کی طرح نعت پڑھوں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے؟ کہ دل میں عشق رسول آ جائے، آواز میں آ بھی گیا اور دل میں نہ ہو تو کس کام کی؟ زبانی جمع خرچ کس کام کی؟ تو تمنا کرتے وقت بھی 112 بار سوچنا چاہیے کہ تمنا کیا کر رہا ہے. اگر ایسا ہو بھی گیا، آواز اچھی بھی ہو بھی گئی اور پیسوں کے چکر میں پڑ گیا، شہرت کے چکر میں پڑ گیا، تو مالداروں کے پیچھے گھومنے لگا، تو یہاں بڑی محفل ہوئی تو آواز کھل گئی، چھوٹی محفل ہوئی تو آواز بند ہو گئی، تھکن یاد آ گئی، اجاگرے یاد آ گئے، رت جگہ یاد آ گئے. اور جہاں مطلب ہے کہ نوٹوں کی ریل پیل ہو، مال کی چھنا چھن ہو، بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہوں، وزراء بیٹھے ہوں، تو پھر وہ آواز اور ہم ہوں. یہ کیا مطلب؟ کیا اللہ کی رضا کی یہاں اپنی نیت ہے؟ اس پر غور کر لیجئے کہ میں شہرت کیوں چاہتا ہوں. کان کھول کر سن لیجئے، حدیث پاک میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ اور حب مال ایک مومن کے دین میں مچاتے ہیں. مال کی محبت اور شہرت کی محبت، عزت کی محبت، یہ مسلمان کے دین میں تباہی مچانے والی ہے. لیکن افسوس کہ اس کا مشاہدہ اب عام ہے. اپنے اوپر ہی ہم غور کریں کہ ہمیں کتنی خواہش ہے کہ ہماری واہ واہ ہو، ہمیں لوگ پوچھیں. حالانکہ ان کی شان یہ کہ جن کے چہرے گرد آلود،
اور بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے، ہم لوگ ڈٹ کر کھانے والے، دن میں کئی بار کھانے والے، بھوک کا نام و نشان نہیں، بار بار اپنے آپ کو سنوارنے والے، زینت کرنے والے، اور دل میں یہ کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو اچھا آدمی ہوں، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں، میں نے آج تک کسی کا برا نہیں کیا، پتہ نہیں میرے ساتھ لوگ کیوں برائی کر رہے ہیں، میں نے تو سب کا بھلا چاہا، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو وظیفے بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی بڑی بڑی خطائیں، غیبتیں، چغلیاں، گالیاں بکنا، بدگمانیاں کرنا، بدنگاہیاں کرنا، ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھنا، یہ ساری خطائیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے؟ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ عاجزی کرنا چاہیے کہ میں تو ہوں ہی گناہگار، گناہگاروں کا بھی سردار۔ اچھا، چہرے گرد آلود، یہ ان کی سادگیاں، ان کی عاجزیاں، بال بکھرے ہوئے ہوں، یہ بھی ان کی سادگیاں، عاجزیاں اور دنیا سے دوریاں۔ قصدن گرد منہ پہ ڈال لینا یا بال کو بکھیر دینا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ مضمون میں یاد رکھیے گا۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، امراء، مالداروں کے پاس، سرمایہ داروں کے پاس، یا وزیروں کے پاس، شریروں کے پاس، یہ بڑے بڑے عہدے داروں کے اور افسروں کے پاس کوئی جن کو داخل نہ ہونے دے، ان کو کہاں اجازت ملے؟ کوئی سادہ پھٹے پرانے لباس میں ہو تو اس کو کون قریب بھی کرے گا، کون بیٹھنے دے گا؟ جیسے کہ سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں لوگوں میں چلا گیا تو لوگوں نے مجھے حقارت سے بھگا دیا، چلو بھائی چلو، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ہم لوگوں نے نکال دیا۔ تو پھر میں نے کرائے کا عمدہ جوڑا لیا، کپڑے پہلے کرائے پہ ملتے تھے، تو عمدہ کپڑے میں نے کرائے پر لیے اور بالکل ٹھسے کے ساتھ بن سنور کر میں انہی لوگوں کے پاس گیا، تو وہ ساروں نے میرا احترام کیا، آئیے آئیے جناب تشریف رکھیے کر کے مجھے عزت کی جگہ بٹھایا اور میرے سامنے کھانا چنا۔ تو پھر میں نے کھانا اٹھایا، کھانے کا نوالا اٹھایا اور اس کو سیدھی آستین میں ڈالا، میں نے کہا کھا دے، تیری دعوت ہے۔ دوسری آستین میں نوالا ڈالا، چل تو بھی کھا لے، تیری یہ دعوت ہے۔ لوگوں نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ میں پہلے بھی آیا تھا تو مجھے آپ لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی تھی، تو اس لیے میں کرائے کے کپڑے پہن کر آ گیا، تو آپ لوگوں نے میری اتنی آؤبگت کی۔ تو آپ بتائیں کہ پہلے بھی میں وہی آدمی تھا اور اب بھی وہی آدمی ہوں، تو آپ نے میرا احترام نہیں کیا، اب بھی آپ نے میرے لباس کا احترام کیا، تو دعوت میری تھوڑی ہے، دعوت تو اس لباس کی ہے، تو جس کا حق ہے میں اس کو پہنچا رہا ہوں اور اس کو کھلا رہا ہوں۔ یوں کہہ کر آپ نے ان کو درس عبرت پیش کیا۔ تو آج کل واقعی حالات ایسے ہی ہیں کہ بن ٹھن کر جو کپڑے اچھے ہوں، جس کے پاس جیب میں پھوٹی بادام نہ ہو تو اس کو مان ملے گا، اور کپڑے سادے ہیں، سر پر امامہ شریف ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے، سنتوں کے مطابق مدنی حلیہ اس کا بنا ہوا ہے، تو شاید یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ، بسٹر لوگ ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ دیں، اور اگر ان جیسا کوئی شرٹین کیا ہوا، پینٹ شرٹ میں کسایا پٹاخ چلتا ہوا بوٹ پہنے اگر آئے تو اس کو مان ملے۔ تو آج کل بس ایسا ہی ماحول ہے۔ اللہ تعالی عقل سلیم عطا کرے، ہمیں پہچان عطا فرمائے۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جو صفات بیان ہوئی، ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے کہ فلاں کیوں نہیں آیا، کوئی نہ پوچھے، اور اگر موجود ہو تو کوئی نے اہمیت بھی نہ دے، جس کا نام اونچا ہو،
لباس عمدہ ہو اور جس کے پاس کوئی دنیا داری کا عہدہ ہو، اس کو، افسر کو، عہدے دار کو آگے بٹھائیں گے، بے شک فاسق و فاجر ہو، بے نمازی ہو، زکوٰۃ 1 ٹکا نہ دیتا ہو، 2 ٹکڑے گالیاں بکتا ہو، اگر اس کے پاس وہ MNA بن گیا یا منسٹر بن گیا بدقسمتی سے، تو اس کو چڑھا دیں گے اوپر منچ پر، اور اس کی آوبھگت ہوگی، اس کے نعرے لگیں گے، اس کی خوشامدیں ہوں گی۔ اور میرا خیال ہے وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ جس دن میری منسٹری گئی یہ لوگ مجھے پانی بھی نہیں پلائیں گے۔ یہ واقعی وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ میری نہیں، میرے عہدے کی تعظیم ہو رہی ہے۔ تو آج کل یہ دور ہے، بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے۔ لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اے کاش ہمیں پہچان نصیب ہو جائے۔ یہاں خضر سے مراد رہنما ہے۔ یہ شعر میں نے جو پڑھا کہ رہنما کے بھیس میں ڈاکو پھر رہے ہیں، اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو پہچان پیدا کرو، بھلے برے کی تمیز سیکھو۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، ملنے بھی جائیں بیچارے تو دھکا دے دیا جائے اور پسند نہ آئے، دل میں تحقیر پیدا ہو گئی، یہ کہاں گیا۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، پوچھنے نہ جائیں، اور جب فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں بھی نہ جائیں۔ جنازے میں تو مالداروں کے لوگ جاتے ہیں، مالدار کی عقیدت یا محبت نہیں، اس کے اب جو ورثہ ہیں ان کی نظر میں آنا ضروری ہے نا، جو کاروبار باقی رکھنا ہے، دنیا کی مفاد۔ اللہ کے لیے جانے والے بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے۔ تو اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی خصوصیات بیان کی گئی۔ اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، زار و قطار رونے والے، ہم قہ قہ مار کے ہنسنے والے، بڑا فرق ہے۔ 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے، ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام لیکن آسمانوں میں چرچا، دوم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ایک اور روایت میں کہ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے، خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے، تو ایک بار آپ نے حج کے اجتماع میں فرمایا، اے لوگو کھڑے ہو جاؤ۔ حکم پاتے ہی تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، قبیلہ مراد کے لوگوں کے علاوہ سب بیٹھ گئے، چند افراد کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، تم میں سے قبیلہ قرن کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ گئے۔ ایک شخص کے علاوہ سب بیٹھ گئے۔ یہ کھڑا ہونے والا شخص حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کا چچا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ قبیلہ قرن کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، میں قرن ہی کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا، کیا آپ اویس قرنی کو جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، حضور آپ جس اویس کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہاں احمق مشہور ہے، وہ اس لائق کہاں کہ آپ اس کے متعلق استفسار فرمائیں، وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ سن کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، میں اس پر نہیں تم پر رو رہا ہوں۔ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باغروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل اویس قرنی کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کے برابر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ہرم بن حیان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں، جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے،
ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ. جب مجھ تک یہ حدیث پہنچی تو میں فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہوا. میرا وہاں جانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر لوں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں. کوفے پہنچ کر میں نے ڈھونڈتا رہا. بالآخر میں نے انہیں دوپہر کے وقت نہر فرات کے کنارے وضو کرتے پایا. جو نشانیاں مجھے ان کے متعلق بتائی گئی تھی ان کی وجہ سے میں نے انہیں فوراً پہچان لیا. ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا. میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور میری طرف دیکھا. میں نے فوراً مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہ فرمایا. میں نے عرض کی، اے اویس، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کیسے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے ان کو ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کی محبت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو بھرا ہے اور میں رونے لگا. مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمانے لگے، اے میرے بھائی ہرم بن حیان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں جاؤں؟ میں نے جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ کی صدائے بلند کی اور فرمایا، بے شک ہمارے رب عز و جل کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ نے مجھے ملاحظہ فرمایا. یہ سن کر سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے میرے علیم و خبیر رب قدیر جل جلالہ نے خبر دی ہے. اے میرے بھائی ہرم بن حیان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. بے شک بعض مومن اپنے بعض مؤمن بھائیوں کو جانتے ہیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہوں. پھر میں نے ان سے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پاک سنائی ہے. یہ سن کر انہوں نے فرمایا، میرے آقا نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، مجھے نہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں نے ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ والضحیٰ کی زیارت کر چکی ہیں. اس کو کسی شاعر نے اس طرح پنجابی میں نظم کیا، اس طرح کے شرف کو، جنا اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، جنا اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساچڑ ملیاں او آسان لگ پیاں. یعنی
یعنی کہ جس نے میرے دلبر کو، میرے محبوب کو دیکھا، میں نے ان کی آنکھیں دیکھ کر اپنے دل کو ڈھارس دی اور اپنے دل کو منایا کہ جیسے اے محبوب کو دیکھنے والے، میں نے تجھے دیکھا تو گویا اپنے محبوب کو دیکھ لیا۔ مزید سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرمانے لگے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور لینا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ یہاں جو بڑھ چڑھ کر اپنے نام کی شہرت چاہتے ہیں، اپنے لیے القاب پسند کرتے ہیں، اپنے قلم سے بھی بعض اوقات اپنے القاب اور ٹائٹل لکھنے سے نہیں چوکتے، اور اگر کوئی ان کے القاب نہ پکارے تو برا مانتے ہیں۔ اگر کوئی نام لے لے، صرف نام لے لے اور ساتھ میں حاجی نہ بولے تو دل جلے، ہم جیسوں کو مولانا یا حضرت یا حضور نہ بولے تو برا لگے۔ ایسوں کو بہت غور کرنا ہے، بہت غور کرنا ہے کہ فرما رہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں، شہرت سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر حضرت ہرم بن حیان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کی، یا اخی، اے میرے بھائی، مجھے اللہ رب الانام کے کلام سے کچھ تلاوت ہی سنا دیجیے اور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ یقیناً میں آپ سے صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پڑھنے لگے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر کہنے لگے میرے رب کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ اس کے بعد پارہ 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 38 اور 38 تا 42 تلاوت فرمائیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر۔ ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ انہیں زمین و آسمان کھیل کے طور پر نہیں بنایا کہ لہو و لعب، تو کھیل کود تو اس کی تو شرن پذیرہ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، تو بنانے کی کوئی مقصد ہے۔ بے شک فیصلے کا دن
ان سب کی میعاد ہے. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ چند آیات پڑھی، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور ہرم بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ شاید آپ بے ہوش ہو گئے تھے. جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے ابن حیان، تیرے والد وفات پا چکے، ان قریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ جہنم میں. ہم سب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اے ابن حیان، تیرا باپ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور تیری ماں حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے جا چکے. حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح نجی اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ ظاہری فرما چکے. خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال کر گئے، اور میرے بھائی اور دوست خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا. جب میں نے یہ سنا تو فوراً کہا، حضور یاد کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی حیات ہے، ان کا ابھی وصال نہیں ہوا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار عز و جل نے خبر دی ہے اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. یہ ان کا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا اور واقعی انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے غیب کی خبر دی تھی. مزید فرمایا، ان قریب میں اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے اور آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں. پھر فرمایا، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، کتاب اللہ میں تمام احکامات آ چکے، تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. ہمیشہ موت کو یاد رکھنا، اپنے دل کو دنیا میں نہ الجھانا، اور جب تم یہاں سے اپنی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں عذاب آخرت سے خوب ڈرانا، اور تمام لوگوں کا خیر خواہ اور ناصح بن کر رہنا، اور کبھی بھی جماعت سے دور نہ رہنا. اگر تم مسلمانوں کی بڑی جماعت سے جدا ہو گئے، بڑے گروہ سے علیحدہ ہو گئے، تو تم دین سے جدا ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا اور داخل جہنم کر دیے جاؤ گے. پھر فرمایا، اے میرے بھائی، تو اپنے لیے بھی دعا کرنا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، ہرم بن حیان کا گمان ہے کہ یہ مجھ سے تیری خاطر محبت کرتا ہے اور تیری رضا ہی کی خاطر مجھ سے ملنے آیا ہے. یا اللہ رب العزت، مجھے جنت میں اس کی پہچان کرا دینا اور جنت میں بھی میری اس سے ملاقات کرا دینا. یا اللہ، جب تک یہ دنیا میں باقی رہے اس کی حفاظت کرنا اور اسے تھوڑی ہی دنیا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اسے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے والا بنا دے، ہماری طرف سے اسے خوب بھلائی عطا فرما. اس کے بعد فرمایا، اے ابن حیان، تجھ پر اللہ رب العزت
جل جلالہ کی رحمت ہو اور خوب برکت ہو، آج کے بعد میں تجھ سے ملاقات نہ کر سکوں گا۔ بے شک میں شہرت کو پسند نہیں کرتا، جب میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو سخت پریشان و غمگین رہتا ہوں، بس مجھے تو تنہائی پسند ہے۔ آج کے بعد تو میرے متعلق کسی سے پوچھنا بھی مت اور نہ ہی مجھے ڈھونڈنا، میں ہمیشہ تو یہ یاد رکھوں گا، اگرچہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور میں تجھے نہیں دیکھ سکوں گا۔ میرے بھائی تو بھی مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو میں بھی تجھے یاد کروں گا اور تیرے لیے دعائیں کروں گا۔ اب تو اس سمت چلا جا اور میں دوسری سمت جاتا ہوں۔ یہ فرما کر سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی ایک طرف کو چل دیے، اور میں نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ دور تک ان کے ساتھ چلوں، لیکن انہوں نے منع فرما دیا اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں بار بار حسرت سے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گلی کی طرف مڑ گئے۔ اس کے بعد میری بےتابی بڑھی، میں نے بہت ان کو ڈھونڈا لیکن نہ مل سکے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص میں نے پایا جو مجھے آپ کے بارے میں خبر دیتا۔ ہاں، اللہ کا یہ ضرور کرم ہے کہ مجھے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ خواب میں حضرت اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تقریباً 10 برس تک حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کو ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ نے حج کے موقع پر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے یمن والو، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک میرا بھتیجا ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور سادہ سا آدمی ہے، اور اس قابل کہا کہ آپ اس کے متعلق پوچھیں، وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے کہ اس شخص کا سیدنا اویس قرنی کے بارے میں اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم ہی میں موجود ہے، یا اب وہ میدان عرفات کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اونٹ اس سے ارد گرد چر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو ہمارا مطلوبہ شخص یہی ہے۔ تو یہ دونوں ان کے نماز کے اختتام کا انتظار فرمانے لگے۔ سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر سلام جواب ہوا۔
حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہما نے استفسار فرمایا، اے بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرت نے فرمایا، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، برائے کرم اپنا نام بتا دیجئے۔ جواب دیا، میں عبداللہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ عبداللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ آپ اپنا وہ نام بتائیے جو آپ کی امی جان نے رکھا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کی کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس قرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم آپ کی باتوں رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے غیب دان آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بھی بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید داغ ہوگا۔ آپ مہربانی کیجئے اور اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیجئے، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹا دی تو آپ کے مبارک کندھے پر سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومنے لگے اور فرمانے لگے، ہم گواہی دیتے کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں غیبوں کی خبر دینے والے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور عرض ہے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین یعنی مخصوص فرد کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ ذو الجلال نے میرا حال منکشف یعنی ظاہر فرمائی دیا ہے، تو آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ سن کر جواب ارشاد فرمایا، یہ میرے ساتھ جو ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی ایک دم کھڑے ہو گئے، با ادب ہو گئے اور بڑی عاجزی سے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ مہربانی کریں اور یہیں قیام رکھیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تکریمہ سے کچھ چیزیں حاضر کروں، کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ یہیں انتظار فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے عرض کی، یا سیدی آپ تکلف نہ فرمائیے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس ان کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں ڈالوں گا، اور یہ دیکھیے میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی پر مامور کیا ہے، اور مزدوری میں 4 درہم مجھے دے دیتے ہیں جو میرے لیے کفایت کرتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں۔ پھر عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے،
بس ہو سکے تو آپ اپنے آپ کو ہلکا کر لیجئے، اللہ عز و جل آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا ایک دم غلبہ ہو گیا، اور بے قرار ہو کر آپ نے زمین پر اپنا درہ مارا اور فرمانے لگے، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر مزید فرمانے لگے، کیا کوئی ہے ایسا جو مجھ سے خلافت کو، اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب سمیت قبول کر لے؟ خدا کی قسم ارباب اقتدار کے لیے بڑا نصیحت آموز مدنی پھول ہے کہ ان کی خلافت تو عبادت تھی، کار ثواب تھا، ثواب ہی ثواب تھا، لیکن اس میں چونکہ امتحان تھا، اقتدار میں امتحان ہوتا ہے، سخت امتحان ہوتا ہے، اور یہ ان کی عاجزی تھی، خوف خدا تھا کہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو، اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب سمیت قبول کر لے؟ اللہ اکبر، یہ انہی کا حصہ تھا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے پھر عرض کی، یہ تو محبت میں گم تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے، تو عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، جو کوئی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، خلافت سے دور بھاگتا ہے۔ اے لیجئے، ہماری جدائی کا وقت آپ پہنچا، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیے اور میں دوسری طرف چلا۔ چنانچہ یہ کہہ کر حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کو چل پڑے اور اونٹوں کو اپنی قوم کے حوالے کر دیا، اور سیدنا فاروق اعظم مولا مشکل کشا مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی نے سارے کام چھوڑ دیے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے جا ملے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا یہ آخری سال تھا جس میں ملاقات ہوئی، اور ہرم بن حیان کی بھی اسی سال ملاقات ہوئی تھی، جبکہ فاروق اعظم کی وفات کی خبر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی تھی اور وفات ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے بھی نرالے انداز ہوتے، یہ کیسے عجیب و غریب نیک بندے تھے کہ یہ اپنی شہرت سے دور بھاگتے تھے، ہرگز اپنا نام ہونا پسند نہیں فرماتے تھے کہ نہ مجھے کوئی محدث کہے، نہ حضرت کہے، نہ مفتی کہے، نہ مولانا کہے، اور عاشق رسول ایسے کہ مت پوچھو بات۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے، اس کا زیادہ تر مواد تو میں نے عیون الحکایات میں سے عرض کیا، جو کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اور عربی میں لکھی ہے۔ اس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی کے مجلس المدینۃ العلمیہ نے کیا، اور مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے اس نے چھاپا، لیکن تذکرۃ الاولیاء میں کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں۔ تو ایک واقعہ بڑا عشق والا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی کو جب غزوہ احد کا پتہ چلا کہ غزوہ احد میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گئے، تو انہوں نے بے خودی کے عالم میں محبت میں ڈوب کر اپنا دانت شہید کر دیا، توڑ دیا۔ پھر سوچا کہ اب یہ تو نہیں معلوم کہ کون سا توڑا ہے، میں نے توڑا یہ وہ نہ ہو بلکہ اس کے برابر والا ہو جو واقعی شہید ہوا ہو، اس کو بھی توڑ دیا۔ یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کون سا دانت ہے، آپ نے تمام دانت جو تھے شہید کر دیے۔ یہ اس روایت میں
اشکالات اور اس میں محدثین راویان کلام کرتے ہیں. یہ حدیث پاک تو ہے نہیں ہے، یہ ایک ولی کی حکایت ہے جو حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے تذکرۃ الاولیاء میں نقل کی ہے. اور اپنے ہاتھ سے دانت توڑ دینا یہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا، واقعی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں آپ کی توجہ احیاء العلوم کی طرف دلاؤں گا کہ احیاء العلوم میں اس طرح کے متعدد واقعات ہیں، اور بنی اسرائیل میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ کسی نے اپنی آنکھ پھوڑ دی ہے، کسی نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، نے اپنے پاؤں توڑ دیے. بالکل ایسی حکایت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کی ہیں. تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بعض صورتوں میں بے خودی میں ہوتی ہیں، جب آدمی کو ہوش نہیں ہوتا. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. دیکھیے آج کل جو آپریشن ہوتے ہیں، تو آپریشن میں عضو کاٹتے ہیں، دل نکال کے رکھ دیتے ہیں. تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بندے کو بے ہوش کر دیتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، اور بے ہوشی میں پتہ نہیں چلتا کہ جسم کا کوئی عضو کاٹا، ٹانگ کاٹ کے الگ کر دی، کرتے ہیں نا. ہوش حواس میں نہیں ہو سکتا. تو ان حضرات پر ایسی بے خودی کا علم ہوا کرتا تھا کہ انہیں اس وقت اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، یا ندامت کا بعض صورتوں میں ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی گناہ ہو گیا تو ندامت کی، تو ندامت کے مارے پھر وہ حضرات ایسا کر گزرتے تھے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیجیے. تو آپ دعا کے لیے قوم کو لے کر بارش کی دعا مانگنے کے لیے چلے پہاڑ کی طرف. جمع کر کے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دعا میں رکاوٹ ہے، تو آپ میں سے جس نے کبھی گناہ کیا ہو وہ یہاں نہیں ٹھہرے، وہ چلا جائے. سارے لوگ چلے گئے، ایک رہ گیا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ بھائی کیا آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ تو اس نے عرض کی کہ یا سیدی، یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اگر میں نے جو کیا وہ گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں. ہوا یوں کہ ایک بار کسی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، اور میں نے ایک آنکھ سے اس میں جھانکا، میری آنکھ اس میں پڑ گئی، میں نے دیکھا اس میں ایک نامحرم پر میری نظر پڑی، عورت پر. مجھے بہت ندامت ہوئی، اور میں نے جو آنکھ ادھر پڑی تھی، جس آنکھ سے دیکھا تھا، اس آنکھ کو میں نے جذبات میں آ کر پھوڑ ڈالا. دیکھیے حضور میری ایک تو آنکھ ہے، ایک پھٹی ہوئی ہے، میں نے خوف خدا کی وجہ سے اس کو پھوڑ دیا. اگر اب بھی میرا گناہ باقی ہے تو میں بھی چلا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ نہیں تم ٹھہرو، اور دعا فرمائی، اور الحمدللہ موسلا دھار بارش ہوئی، جل تھل ہو گیا. یہ واقعہ عیون الحکایات میں حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ نقل کیا، اور یہی واقعہ روض الریاحین سے بھی منقول ہے. تو اس طرح کی روایت جو بزرگوں کی ہوتی ہیں اس میں احادیث مبارکہ کی طرح اور باریک چھان بین نہیں ہوا کرتی. یہ واقعات ہیں بزرگوں کے، تو اس میں ہاں اپنی طرف سے کوئی گھڑ کر واقعہ بزرگوں کو کی طرف منسوب کرے تو ایسا کرنے والا گناہ گار ہے. تو ہم نے جو کتابوں میں پڑھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ورنہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل میں تو بہت کچھ نہیں آتا، معجزے بھی نہیں آتے، کرامات بھی نہیں آتی. یہ معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو محال عادی ہوتا ہے، عادتاً وہ محال ہوتا ہے. بے شمار کرامتیں آپ سنتے رہتے ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ اس وقت یہ بیان جو کہ باب المدینہ
فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنا جا رہا ہے، اور لندن میں ہونے والے اجتماع کے لیے اس کو ریکارڈ کرایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان اس وقت جدہ شریف ہند کے مختلف شہر، بنگلہ دیش، قطر، ساؤتھ کوریا، ساؤتھ افریقہ، کینیا، ممباسا ملائیشیا، نیدرلینڈ، UK کے 3 مقامات، USA 2 مقامات پر، کینیڈا، مالدیپ، فرانس، اسپین اور موریشس میں بھی سنا جا رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے